سے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور جیسے کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں میں ہوں غفران ہربلسٹ. میں ڈائٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ بھی ہوں اور میں بایو کیمک ریسرچ اسکالر بھی ہوں. تو آج میں ایک نیا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ڈائٹ پہ کہ ہم اپنی ڈائٹ کیسے لے سکتے ہیں, ہمیں اپنی ڈائٹ کیسے لینی چاہیے, ہم اپنی ڈیلی روٹینز میں کیا کرتے ہیں, کیا ہمیں یہ کھانا چاہیے, کیا ہمیں یہ نہیں کھانا چاہیے, ہمارا لائف سٹائل ہمارے جسم پہ ہماری باڈی پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹاپک. تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمارا باڈی ٹیمپریچر کیسا ہے, ہمیں کیا چیز انٹیک کرنی چاہیے, کیا چیز ہمیں انٹیک نہیں کرنی چاہیے. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. ہمیں تو ویسے تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جو فروٹس ہیں وہ تقریباً سارے ہی ہمارے لیے بینیفیشل ہیں. ہمارے لیے جتنی بھی سبزیاں ہیں, ہمارے لیے جو میٹ ہے, جو حلال میٹ ہے, اور جتنی بھی حلال چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہیں. ہمیں وہ سب چیزیں کھانی چاہیے. لیکن اگر باڈی میں تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں, باڈی ٹیمپریچر میں تھوڑی ڈسٹربنس آ جائے اور ہمیں خدا نہ خواستہ ہم کسی بیماری میں لاحق ہو جائیں, تو اس صورت میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط برتنی پڑتی ہے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے دعا کھانی ہے, جی کھانا ہم نے بالکل اسی طرح ہی کھانا ہے جیسے ہم کھا رہے ہیں, روٹین ہم نے ویسی رکھنی ہے. بس کیا کرنا ہے کہ ہم نے میڈیسن لیتے رہنا ہے. تو میڈیسن لینا تو اچھی بات ہے, لینی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈائٹ کو اگنور کر دیں. ڈائٹ ایک سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں 75% جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے اور باقی 25% جو ہے وہ میڈیسن کام کرتی ہے. خاص طور پہ ہربل ریمیڈیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ فروٹس جو ہیں اس میں ہم بنانا لے لیتے ہیں. بنانا کیلا ظاہر ہے ایک بہت اعلیٰ نایاب قسم کا فروٹ ہے, وہ ہمیں کھانا چاہیے اور ہمارے لیے بہت اچھا ہے. لیکن سم ہاؤ کچھ سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہیں, ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا پڑتا ہے. بعض پیشنٹس یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیلے سے اچھا فروٹ کون سا ہو سکتا ہے. وہ تو آپ اس سے منع کر رہے ہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, کیلے سے اچھا واقعی کوئی فروٹ نہیں ہے. لیکن سم ہاؤ اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے یا آپ کے مزاج میں گڑبڑ ہے, تو اگر آپ کو اس مزاج میں بعض اوقات جو اچھی چیزیں بھی جو ہیں وہ سوٹ نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے کہ کیلا اگر آپ کے لیے اچھا ہے, ہر بیماری میں ہی آپ نے کیلا بھی کھانا ہے, آپ نے سیب بھی کھانا ہے, آپ نے امرود بھی کھانا ہے, آپ نے باقی فروٹس بھی سارے انٹیک کرنے ہیں. تو یہ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کون سا فروٹ لینا چاہیے, کون سا نہیں لینا چاہیے. تو یہ ایک آپ کو ڈاکٹر بتا سکتا ہے, ایک حکیم بتا سکتا ہے آپ کو کہ آپ کو کیا چیز انٹیک کرنی چاہیے اور کیا چیز انٹیک نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ نارملی ہمیں گھر میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کر رہی ہوتی ہے. آج کل ہم لوگ جو چیز بھی لیتے ہیں وہ ہم ٹیسٹ کے مطابق لیتے ہیں. ہمیں کہ ٹیسٹ میں کیا چیز اچھی لگتی ہے, جی مجھے یہ چیز فروٹ بہت اچھا لگتا ہے, مجھے یہ والی ہانڈی یہ والی ڈش مجھے بہت اچھی لگتی ہے, تو میں یہی کھاؤں گا, میں اس طرح کا ہی کھانا کھاؤں گا. تو ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے ٹیسٹ کی پسند کی چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں کھا کے ہم ایک سفر طے کر لیتے ہیں. تو جب ہم وہ سفر طے کر لیتے ہیں, ہم ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں, ہم اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ بیماری ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اپنے ٹیسٹ کو, اپنی زبان کو جو ہے نا ہم ترجیح دیتے ہیں کہ ہمیں جی ٹیسٹ میں یہ پسند ہے, یہ پسند ہے, یہ پسند ہے. یہ باتیں میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈائٹ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ڈائٹ ہمیں کون سی لینی چاہیے, ہمیں کیا چیز سوٹ کر گئی ہے, تو خدا کی قسم انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا. جب یہ آپ نے سنا ہوگا قصہ کہ ایک طبیب تھا, وہ مدینہ منورہ میں آیا اور وہ بہت عرصہ جو ہے وہ بیٹھا رہا, اس کے پاس کوئی مریض نہیں آیا. اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مریض کیوں نہیں آتا میرے پاس. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی موجود ہیں اور ہمیں جو وہ غذا کھانے کو بتاتے ہیں, جتنا کھانے کو بتاتے ہیں, جس کوانٹٹی میں وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس کوانٹٹی میں لیتے ہیں اور یہ چیزیں ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, ہم کبھی بیمار نہیں ہوتے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ آج کل بہت بیمار ہو رہے ہیں. ہمیں تو ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, او پی ڈیز میں لائنیں لگی ہیں, آئی سی یو وارڈز بھرے ہوئے ہیں, سی سی یو وارڈز ہیں. مطلب اٹس اے میسو ڈیزیزز, پیشنٹس اور اس طرح کی بیماریاں ہر طرف پھیل رہی ہیں. تو ان کا روک تھام ہمیں کرنا چاہیے صرف اور صرف اپنے ڈائٹ پلان سے, اپنے لائف سٹائل سے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صبح اٹھنے کو ترجیح دیں. رات کو لیٹ سونا اور لیٹ اٹھنا جو ہے یہ صحت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. دوسرا, ٹائم پہ اٹھیں, نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں جیسے پرانے لوگ کیا کرتے تھے. پرانے لوگ صحت مند کیوں تھے, طاقتور کیوں تھے, ہم لوگوں سے آج کل کے دور سے زیادہ کیوں بہتر تھے؟ کیونکہ وہ فطری قانون کے مطابق چلتے تھے.
ہم لوگ چونکہ فطرت سے کافی ہٹ گئے ہیں، ہمیں فطرت، ہم ایک تو ہمارا فوڈ بھی ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے، ہمارا سب کچھ ہی چینج ہو گیا ہے، اور ہم لوگ پسند بھی نہیں کرتے اب زیادہ نیچر کی طرف آنا، نیچرل چیزیں کھانا، اور کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو فوراً میڈیسن لے لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو بجائے اس کے کہ آپ فوراً میڈیسن انٹیک کریں، آپ جو ہے وہ کوئی ریمیڈی سمپل گھر میں لے سکتے ہیں۔ آپ پودینے کی چٹنی بنا کے کھا سکتے ہیں، اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کو فزیکلی ٹف رکھیں، ایکسرسائز کیا کریں، ایکسرسائز کرنے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہی کچھ مریض سوالات کرتے ہیں کہ جی آپ ٹپس ہمیں کم بتاتے ہیں، کہ جی ہمیں کوئی نسخہ جات بھی ساتھ بتا دیا کریں، ٹپس بھی بتا دیا کریں کہ جی یہ چیز اسپیسیفک چیز کھائیں آپ ڈائٹ میں تو یہ ہماری یہ امپروومنٹ آ جائے گی۔ دیکھیں، میں آپ کو، میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کسی اسپیسیفک چیز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک مریض ہے، اس کو مجھے نہیں پتا کہ اس کا مزاج کیا ہے، اور ہمارے ہاں ایک عجیب سا تصور پایا جاتا ہے کہ جی وہ جو دیسی ادویات ہیں، جو ہربل ریمیڈیز ہیں، ان کا اگر فائدہ نہیں ہوگا تو ان کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سراسر کہنا غلط ہے کہ اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں اگر کچھ ایسے دے دوں، اگر ایک جوائنٹ پین کا کوئی مریض ہے، جوڑوں دردوں کا کوئی مریض ہے، تو اس کو اگر آپ تخم بلنگو کھلاتے جائیں دودھ میں ڈال کے یا ویسے گھول کے پلاتے جائیں، تو اس کے بعد کیا اس کا نتیجہ نکلے گا یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب یہ تخم بلنگو جو ہے، جسے تخم لنگا عرف عام میں کہتے ہیں، وہ بھی ایک عام ریمیڈی ہے، دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم گرمیوں میں استعمال بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی کافی سارے مریضوں کو جو ہے وہ منع ہوتی ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی، تو ایسا کہنا سراسر غلط ہے کہ ہربل ریمیڈی ہے تو یہ جی اس کا فائدہ اگر آپ کو نہیں ہوگا تو نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی آپ جب میڈیسن بنوائیں، چاہے وہ بالکل ہی سمپل گھر کی ریمیڈی کیوں نہ ہو، وہ بھی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بنتی ہے۔ اگر مزاج کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر گڑبڑ ہوگی، پھر ہم دوسری طرف سفر کریں گے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم نے ٹریول کرنا رائٹ کی طرف، ہماری سکسیس رائٹ کی طرف ہے، تو ہم اپوزٹ میڈیسن لینے سے ہم لیفٹ کی طرف ٹریول کریں گے، اور ہم جتنا لیفٹ کی طرف جاتے جائیں گے، پھر اس سے لیفٹ سے واپس آنا رائٹ کی طرف، اتنا زیادہ سفر لمبا ہو جائے گا، اتنا زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے کام۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی پرابلم ہو، کوئی کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، ہمیشہ کسی ایسے افراد کے پاس نہ جائیں جو اتنا نالجبل نہیں ہے، جس کو اتنا علم نہیں ہے، اس کے پاس جائیں جو آپ کو پراپر ڈائٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ ہو، جو آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکے اور آپ کو ایک رائٹ ٹریک پہ لے کے چل سکے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ڈائٹ کے بارے میں اکثر معالجین کو اتنا علم نہیں ہوتا ڈائٹ کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں جی بس یہ دعا ہے، آپ نے صبح شام کھائیں، صبح دوپہر شام کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ڈائٹ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، 75% جو ہے وہ ڈائٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، باقی 25% جو ہے وہ میڈیسن امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے ڈائٹ کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اب آگے چلیں تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب رمضان شریف میں بہت بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے چسکوں کی خاطر، زبان کے چسکوں کی خاطر ہم اس مہینے کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ خراب کیسے کر بیٹھتے ہیں؟ اپنی ہم صحت خراب کر لیتے ہیں۔ مثلا سموسے، پکوڑے، تلی ہوئی چیزیں، ٹیبلیں سجا دیتے ہیں، یہ مطلب اتنا کچھ کھا لیتے ہیں، پورے آپ دیکھ لیں کئی گھنٹوں سے پیٹ خالی ہوتا ہے، اچانک پھر اوپر سے شربت، پھر کھانے، پھر تلی ہوئی چیزیں، پھر اس طرح کے چیزیں ہم لینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت 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 ڈینجرس ہے ہماری ہیلتھ کے لیے۔ ہمارے جو سٹمک کی، ہمارے جو معدے کی اسپیسیفک ہیٹ ہوتی ہے، وہ ہیٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں بڑی امپورٹنٹ، ویسے تو یہ عام بات ہے لیکن بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں، کہ جو ہمارا سٹمک ہے اس کی ایک اسپیسیفک ہیٹ ہوتی ہے۔ وہ ہیٹ جو ہے اس سے ہمارا جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ ہیٹ ڈسٹرب ہو جائے، ہیٹ لیول ڈسٹرب ہو جائے، تو ہماری ڈائجیشن میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم جب ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ روزہ کھلتے ساتھ، اور باقی ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، ہم اسپیشلی پاکستانی جو ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، تو ان چیزوں سے ہمارا جو اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے، اس میں ٹیمپریچر لیول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ہمارا جب ٹیمپریچر اوبویسلی ڈسٹرب ہوگا تو ہماری انڈائجیشن، ہمیں ہاضمے کی پرابلمس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بد ہضمی ہو جاتی ہے، ہمیں پرابلم ہوتی ہے، سم ہاؤ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے سم ٹائمز آپ کو، اور بعض کا پیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس میں تو ہم نے اپنے باڈی کو پیوریفائی کرنا ہے،
ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پہ رحمتیں برس رہی ہیں وہ تو ایک اور بات ہے، اس کے علاوہ ہم جو کھانا نہیں کھاتے اس کے بھی سائنٹیفکلی بہت زیادہ فائدے ہیں. تو پلیز ان فائدوں کو آپ اگنور نہ کریں اور ان فائدوں کو نظر انداز نہ کریں، اور رمضان کے مہینے کے پورے جو فائدے ہیں انہیں حاصل کرنا چاہیے. اور ہر کسی پہ لازم ہے کہ اپنی صحت پہ وہ برقرار رکھے، اپنی ہیلتھ کو مد نظر رکھے، کیونکہ ہیلتھ ہے جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ کی صحت خراب ہو جائے گی تو اوبویسلی نہ آپ روزے رکھ سکیں گے، عبادات نہیں کر سکیں گے، اور کام خراب ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی رمضان اب بہت قریب آ گیا ہے، 2-4 دن رہ گئے ہیں رمضان کو. تو رمضان پہ انشاءاللہ پہلے دوسرے روزے پہ میں ایک باقاعدہ ڈائٹ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے ایک میں اسپیسیفک ویڈیو بناؤں گا، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، کافی انفارمیٹیو ہوگی. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور کومنٹ میں بھی مجھے بتائیے گا کہ میں آپ کی فردر کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں. کوئی کوشچن ہو تو وہ ضرور مجھ سے پوچھیے گا. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سب کا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اسٹے سیف. اللہ حافظ.